تو آیت نمبر 78 سورہ آل عمران. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وإن الله غفور رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين آمين ثم آمين يا غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. آیت نمبر 78 سے 91 تک میں نے پڑھا. اتنی آیات آج ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹاپک تو ایک ہی ہے، سبجیکٹ ایک ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا وتقبل إنك سميع الدعاء. ثم آمين يا غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. درود ابراہیمی پڑھیں. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلی دفعہ آیت نمبر 77 تک مکمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ پیچھے سے مستقل آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اہل کتاب کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں ایمان اور اسلام کی پختگی، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اس کی پختگی کی بات کی گئی ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے ساری مثالیں دی گئی ہیں.
اہل کتاب کی کہ ان کا کیا کریکٹر رہا ہے اس معاملے میں، تم ایسا مت کرنا۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے جن کو قرآن دیا گیا۔ تو اس میں ہم نے جو پچھلے دعوت کیا تھا اس میں یہی تھا کہ جو بھی یہ لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چل رہے ہیں، اس میں سے ایک چال یہ تھی کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو۔ یعنی اس طرح ایمان لانے کے بعد انکار کرنے سے لوگوں کو شک ہو جائے گا، اور پھر شک آنے کے بعد جو لوگ اگر ایمان کی جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس پر اگر لبیک کہنا بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کو شک ہو جائے گا۔ ان کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے ایمان لا کے اس ایمان سے پھر جاؤ۔ ایک تو یہ چال تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی ڈیٹیل میں، یہ تو میں سرسری آپ کو صرف پیچھے کی آیات سے ریلیٹ کرنے کے لیے دہرا رہی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور ان کی یہی چال، ایک اور تھا کہ بات ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح جو تھا وہ موجود تھی آیتیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپانا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اور وجہ صرف تعصب تھا۔ تو اسی لیے یہ بھی کہتے تھے کہ اصل بات ان کو بتاؤ ہی نہیں، اگر ان کو بتا دی گئی تو پھر قیامت کے دن اللہ کے آگے جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، حجت مل جائے گی ان کو، تو اس کا بھی انکار کرو، اس کو بھی چھپاؤ۔ کتاب کو بھی چھپاتے تھے اور باطل کا رنگ چڑھا کے حق کو چھپانا، تو یہ سارے کام وہ کر رہے تھے۔ اس میں سے اب جو آج جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اتنی چالیں، تو خیر ان چالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے اس سے اللہ نہ بات کرے گا۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس پہ مکمل کیا تھا کہ 5 باتیں تھیں آخری آیت نمبر 77 میں، کہ جو بھی اس طرح کر رہے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وہ اپنے جو ایمان لانے کا، اور اس کے بعد جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں جو بھی رسول آئے گا ہم اس رسول کی جو ہے تائید کریں گے، تو اس عہد کو جو وہ توڑ رہے ہیں صرف دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی جنت میں ہم ان کو کوئی مقام نہیں دیں گے، جنت میں ان کو نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ ان کو جو خطائیں جو ان سے ہر انسان سزا ہو جاتی ہیں ان سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور نمبر 5، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ اس کی ڈیٹیل کی تھی۔ اب آج کی آیت اس میں ایک اور ان کی جو نئی چال ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ نئی چال کیا تھی ایک اور ان کی؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ، يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، مروڑتے ہیں اپنی زبانیں، بالکتاب، ساتھ کتاب کے، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی جب وہ کتاب میں سے پڑھتے ہیں تو اس طرح اس طرح وہ اپنی توڑ مروڑ کے الفاظ کو بیان کرتے کہ تم سمجھتے ہو کتاب ہی کا حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو کتاب آئی ہے آسمانی کتاب اسی میں سے یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا یعنی دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں۔ وما ہوا من الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، الکتاب الف لام لگا ہوا ہے، یعنی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کے پڑھتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کتاب کا حصہ، جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یعنی آسمانی کتاب کا، اللہ کی کتاب کا، وہی الہی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، دوبارہ یہ بہت اہم بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو فرمایا ہے۔ اور یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی جو اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ہم سب کو سمجھا رہے ہیں، اور نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ، یعنی جان بوجھ کے وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہی بات جانتے ہیں، ظاہر بات ہے جو بھی یہ جرم کر رہا ہے اس کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 78 میں ایک اور ان کا جرم بتلایا گیا۔ یہ جو یلونا کا لفظ ہے یہ لیون سے ہے، لیون رسی بٹنے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 78 کا میں آپ دیکھیں، ایک جو گروپ ہے وہ اس کا جو جرم ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں، یلونا مروڑتے ہیں، پھیرتے ہیں، یعنی زبان کو پھیرنا، الٹ پھیر کرنا۔ تو یہ لفظ یلونا جو ہے یہ لیون سے ہے، لیون رسی بٹنے کو کہتے ہیں۔ جیسے رسی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی غور کیجئے رسی کیسے بٹی جاتی ہے، مختلف قسم کے دھاگے ہوتے ہیں جڑے ہوئے جن کو الٹا اور پلٹا جاتا ہے، گول گول گھمایا جاتا ہے الٹ پلٹ کے، تاکہ وہ رسی جو ہے اس طرح اس کو بٹا جائے۔
تو رسی کے بٹنے کو لیون کہا جاتا ہے، یعنی اس طرح وہ زبان کو پھیرتے ہیں، الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، توڑنے اور مڑوڑنے کو کہا جاتا ہے لیون، ایٹھنے کو، یعنی اپنی زبان کو اس طرح توڑتے اور مڑوڑتے ہیں کہ الفاظ کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے اگر ہم اس وقت دیکھیں تو جیسے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اور مروہ کی جو پہاڑی تھی وہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر ان کو جو قربانی کا واقعہ جو ہے وہاں پیش آتا ہے۔ تو یہود نے ان کی تورات میں مروہ کا لفظ جو تھا آیا تھا، لیکن انہوں نے اس مروے کی لفظ کو قرات کے ذریعے، یہی وجہ سے امام حنبل نے قرات کو ایک نئی بدعت فرمایا، کیونکہ اس طرح الفاظ کو اس میں کھینچا جاتا ہے کہ اس میں لفظ کو کھینچ کے اور مختلف قسم کی اس میں انداز دینے سے اس کے الفاظ کے جو ہے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس مروہ کی کو اس طرح پڑھتے تھے کہ مریا، موریا یا مورا ہو جائے، یعنی وہ مروہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو وہ اس طرح پڑھتے تھے مروہ کے لفظ کو کہ وہ اس طرح اس کو دے سکے مراد کہ وہ بیت المقدس کا کوئی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو کی ہجرت فرمانے کے بعد قربانی کا واقعہ جو تھا پیش آیا، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکہ کی طرف جو ہے ہجرت ہے اور قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو بالکل ہی وہ بیت اللہ سے کاٹ دیں۔ تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا جرم تھا، اور یہ سے جرم کو بار بار اللہ تعالیٰ نے کتاب میں فرمایا، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور میں بھی آپ کو آیت نمبر بھی بتا دیتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آپ 75 دیکھیں، 104 دیکھیے، اس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر آپ دیکھیے 46، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر آپ 13 دیکھیے، 41 دیکھیے، یعنی بہت ساری ہم کو آیات بہرحال ملتی ہیں اس میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، کس طرح کا ان کا یہ جرم تھا کہ یہ الفاظ کو اس طرح توڑ مڑوڑ کے پڑھتے تھے کہ بات کچھ سے کچھ ہو جائے، یعنی سننے والا جو وہ سنانا چاہتے تھے یا جو کہنا چاہتے تھے تو وہ چیز جو ہے وہ بیان ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارکہ میں آنا اور پھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک لفظ سورہ بقرہ میں آیا رائنا کہ ہماری رعایت کیجئے، تو وہ اس طرح زبان کو دبا کے پڑھتے تھے کہ رائنا نہیں ہوتا تھا، رائنا ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تحقیر کرنا ہوتا تھا، اے میرے چرواہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سامینہ سورہ نساء میں آئی ہے یہ چیز کہ سامینہ و عصینا، امینہ و اطانا کہیں گے، اطانا کے لفظ کو اس طرح زبان کو دبا کے کہتے تھے کہ وہ سامینہ ہم نے سن لیا کے بعد وہ اطانا نہیں ہوتا تھا، وہ عصینا ہوتا تھا، ہمیں نافرمانی کی۔ بالکل اسی طرح سے مکہ کا یہ آگے آئے گا انشاءاللہ یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکہ کے جو نام تھا وہ بکہ، اس کو وہ بکہ کو بکہ نہیں پڑھتے تھے، بکا کر کے پڑھتے تھے، یعنی قرات جو تھی وہ اس طرح اس کو لفظ کو کھینچ کے پڑھنا کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں۔ یہ بکا کے بجائے وہ بکا، معنی بکا کہتے ہیں رونے کو، ہم لوگ آہو بکا لفظ بولتے بھی ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو بکا کو انہوں نے چینج کر دیا تھا بکا کر کے۔ تو بہرحال اس طرح سے الفاظ اپنے معنی، اپنے مطلب کے، اپنے معنی کو بیان کرنے کے لیے، اپنی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، اس میں مثال آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتاتی ہوں آپ کو میں، آیت نمبر 41 سورہ مائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کی ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، سنگل لیتے پھرتے ہیں، یعنی جاسوسی کے لیے آتے ہیں مجالس میں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یعنی جو اس کے اصل معنی ہے تو اس طرح اس الفاظ کو بولنا تاکہ اس کے اصل معنی سے اس کو پھیر دیں۔ تو یہ ان کا جرم بار بار قرآن پاک میں بیان ہوا، سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، سورہ نساء میں بھی، جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا، تو یہ ان کا جرم تھا۔ اور تفسیر القرآن میں کیلانی صاحب نے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطیبوں اور واعظوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں،
خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے جو معنی ہوتے ہیں اس کو بھی اس طرح لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اگر وہ ان لفظوں کے معنی یعنی اس طرح وہ کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو لفظ ہیں، جو وہ معنی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہیں، تو لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی یہ ایک بدترین صورت ہے۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی ایک بدترین صورت ہے، اور اس طرح وہ ہر جھوٹی سچی بات اللہ کے ذمے لگا کر اس سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہود کی جس عادت بد کا یعنی بری عادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں۔ دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں، یعنی علماء جو ہیں ایسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں تاکہ عوام کو فریب دیا جا سکے۔ خطیبوں کی یہ چال بازیاں ہیں، علماء کا یہ کی چال بازیاں ہیں کہ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنے کے بعد عوام کو فریب دیا جا سکے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں خود کئی سال پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں، جب مجھے خود اتنا زیادہ ہمیں ضابط عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، تو ہم میں یہ کمزوری ہے کہ ہم ہر عربی بولنے والے کو، جیسے ہمارے بچے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہر اردو بولنے والے کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ اب ہم لوگ ملٹی کلچرل کنٹری میں آ گئے تو، اور پاکستانی سمجھ کے ان کے ذہن میں مسلم ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے بھی جو لوگ ہیں، جن کا جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، جو مائگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں، یعنی ہندو اور سکھوں کی بات کر رہی ہیں، جیسے پنجابی، اب پنجابی پاکستان کا جو ایک صوبہ وہاں کے بھی لوگ بولتے ہیں، اور جو انڈیا میں ایک صوبہ ہے وہاں کے بھی لوگ پنجابی بولتے ہیں۔ امید ہے آپ سب اشارہ میرا سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے، لینگویج ایک جیسا ہو جانے کی وجہ سے سب سمجھتے ہیں وہ ایک ہی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، تو پھر اس طرح وہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں، اور پھر اس میں سلام وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب ایک جگہ پہ انسان رہتا ہے، یہ دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہم سب کے ساتھ پیش آئی ہیں، اس لیے میں نے مثال دی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں ہم بھی ہم ہر کو یہی بولتے تھے کہ بھائی ہماری ہی پنجاب سے بلانگ رکھنے والی بہن ہے، پتہ چلا وہ ان کا تعلق جو ہے وہ اکراس دا بارڈر، جو دوسرا پنجاب کا ایسٹ پنجاب وہاں سے تعلق ہے، تو وہ تھوڑی پتہ چلتا ہے جب لینگویج ایک جیسی ہو اور شلوار قمیض ایک جیسا لباس پہنا ہو۔ ظاہر بات ہے، مسلم کی ایک پہچان جو ہے سر کا کور کرنا ہے، سر تو وہ بھی کور کرتے ہیں، دوپٹے سے وہ بھی ڈھانک لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس لیے میں اس کو کیا ڈسکس کروں، ایسا ہوتا ہے۔ اس طرح عربی جو آدمی بولتا ہے، میں بھی ایک زمانے میں کہیں عربی میں کوئی بات کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو مسلم ہی سمجھتی تھی، یعنی عربی بول رہا تو مسلمان ہے۔ لیکن مجھے بعد میں خود اس بات کا ادراک ہوا کہ ہر عربی بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے بھائی، جو عرب سے بہت سے جو پورا مڈل ایسٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، لبنان ہے، فلسطین ہے، شام ہے، مطلب مختلف علاقوں جو ہم عرب کے جو سٹیز ہیں اور ملک ہیں، وہاں پہ بہت سارے ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہاں مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ہیں، تو بہت سارے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہر عربی بولنے والا مسلمان نہیں ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح لوگ بہرحال لینگویج کو استعمال کرنا، عربی بولنا، یا اس طرح کی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس طرح کے میں نے خطابات بھی سنے ہیں، آپ نے بھی شاید سنے ہوں گے، کہ جب وہ عربی میں کوئی لفظ بولتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم خود عربی نہیں جانتے، ہماری لینگویج نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمیں قرآن پہ ہولڈ نہیں ہے، ہم قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے اس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس لیے کوئی ہمارے سامنے اگر اس طرح کی بات کرتا ہے، چونکہ ہمیں اس کے میننگز نہیں آتے، ہمیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ تو قرآن کا حصہ ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ، کہ وہ یہ تمہیں اس طرح زبان کو اپنی گھما پھرا کے پڑھتے ہیں کہ تم سمجھو کہ کتاب کا حصہ ہے، خاص کتاب کا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ خطیب کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کیلانی صاحب نے ترسل میں دیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک گروپ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے، یعنی آپ کو انسان نہیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ جب یہ آیت
یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ بے شک میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح. پڑھتے ہیں تو انما کے لفظ کو، یعنی انما کا جو لفظ ہے انما، اس میں معمولی سی تحریف کر کے اس لفظ کے دو الفاظ بنا کر انما پڑھتے ہیں. انا بے شک، ما نہیں ہوں میں، انسان تمہارے جیسا، لیکن بالکل ہی اس کا معنی بدل دیا. یعنی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہہ دیجئے بے شک میں انسان ہوں تمہارے جیسا. تو انما کا جو لفظ ہے اس کو دو حرف بنا دیتے ہیں، انا اور ما. تو انا بے شک، ما مانے نہیں، انا بشر مثلکم نہیں ہوں میں انسان تمہارے جیسا. تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا. یعنی اس طرح وہ اس آیت کے بالکل ہی بدل دیتے ہیں اور پھر عقیدے کو خراب باطل کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15. اس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں اس طرح اپنے مطلب کے معنی لوگوں نے بنا بنا کے جس طرح عقیدے کو بگاڑا ہے، اللہ اکبر. تو یہ اہل کتاب کا ایک گروپ، اگر ہم مسلمان جو جیسے کہ کیلانی صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ دوسرے اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ کو بدل دینا اور اپنے مطلب کے معنی اس میں سے نکالنا. یہ آیت ہے، آیت نمبر 15 سورہ مائدہ کی. اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کے پاس سے، نور، و کتاب و مبین، اور کتاب واضح، حق کھلی کھلی. اب اس آیت سے یہ مطلب نکالتے ہیں، جس طرح نجران سے گروپ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پھر یہی بحث کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی الہی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ روح اللہ و کلمۃ اللہ. تو روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے اپنے مطلب کے معنی نکال لیے، یعنی اتنا عقیدت میں مبالغہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے، اتنا زیادہ مبالغہ تھا کہ جس کی وجہ سے روح اللہ اور کلمۃ اللہ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے تو کتاب میں خود ہے کہ وہ اللہ کی روح ہے اور اللہ کا کلمہ ہے. تو اس سے انہوں نے مبالغے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. بالکل اسی طرح سے جو یہ آیت میں نے بھی آپ کو سامنے سورہ مائدہ کی پڑھی، آیت نمبر 15، اس سے جو آیت میں ہے قد جاکم من اللہ نور، کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور، و کتاب و مبین. تو کتاب کو نور سے الگ کر دیا، یعنی کتاب مبین تو الگ الگ. کتاب و مبین جو ہے یہ وہ آئی ہے یعنی قرآن، اور نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا. نور سے غلط مطلب نکال لیا بالکل عیسائیوں کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے نور آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، اور اسی لیے پھر اپنے نام کے ساتھ نورانی بھی لگا لیا گیا کہ ہم نورانی ہیں، نور، نورانی گروپ بن گیا. حالانکہ بھول گئے یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گیا اور فرشتے نور سے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نورانی جو مخلوق تھی اس سے مٹی کی جو مخلوق تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق سے مٹی کی مخلوق کو سجدہ کروایا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے تکریم دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نور کیوں کہتے ہو بھائی؟ نور کہنے سے تمہیں کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے. یعنی کتاب اللہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال، اور یہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نور آ گیا. یعنی کتاب اور نور ایک ہی چیز ہے. یعنی کتاب سے کتاب ہی کے لیے نور کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے تاکہ جہالت کے اندھیرے سے تم روشنی میں آ سکو، جہالت کے اندھیرے سے نکل سکو. اور اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو مکمل کی، آیت نمبر 16 میں اسی بات کو اور واضح کر فرما دیا. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے ساتھ اس کے اللہ، من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور. یہ بالکل واضح کر دیتا ہے اس بات کو کہ ظلمات یعنی اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نکال کے الی النور، نور کی طرف لاتا ہے. یعنی جہالت کے اندھیرے سے علم کے اجالے کی طرف لاتا ہے بیزنی اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آیت نمبر 16 میں اس کو بالکل واضح کر دیا گیا، لیکن اپنے مطلب کے معنی نکالنے کے لیے، لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے
بہت سے گمراہ لوگوں نے اس طرح کی آیات سے جو تھے اس طرح استعمال کیا ان آیات کو. اللہ اکبر. تو صحیح مسلم کی میں حدیث مکمل کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے، ہدایت ہے. جس نے اس کو تھام لیا وہ ہدایت پر ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا. جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھٹک گیا. یہ بالکل واضح عمومی آیت ہے. امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بالکل واضح سیدھا سیدھا پڑھو بھائی، سیدھا سیدھا. اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے. اس سے بڑھ کے آسان ترین اور واضح کتاب کوئی ہے ہی نہیں. تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آئی ہوگی. آیت نمبر 78. امید اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم، اور ان میں بھی اس طرح کے لوگ موجود جنہوں نے اپنے مطلب کے معنی بیان کرنے کے لیے اپنی عقیدے کے بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا. وہ اس طرح لے میں آ کر پڑھتے ہیں عربی کو کہ وہ لوگ یہ جنرلی یہی سمجھتے ہیں بیانات کو، واعظوں کے واعظ کو سن کر کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے، جب تو کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا. تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں. اگلی آیت لیتے ہیں، اور ایک جرم آ رہا ہے آیت نمبر 79 میں. اس کی پہلے آپ شان نزول سن لیجئے، پھر آپ کو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ جب نجران سے عیسائیوں کا گروپ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح پرستش کرنے لگیں جس طرح نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں. یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جملہ جو تھا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح پرستش کرنے لگیں جس طرح نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں کہ ایک نبی پہلے لوگوں کو ربانی اللہ والا بنائے، مسلم بنائے. یعنی پہلے ان کو کہے ربانی رب یعنی اللہ والا، میرا رب اللہ ہے، تو ربانی بنائے، اللہ والا بنا دے، مسلم بنائے، اور بعد میں اس کو شرک اور کفر کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ جواب دیا ہے جو انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے کہ کیا آپ یہی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا جواب دیا ہے. میں کان لی بشرین، آیت نمبر 79، میں کان لی بشرین، نہیں ہے کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ عطا فرمائے اسے اللہ، الکتاب والحکم، کتاب اور حکم، والنبوہ اور نبوت، ثم پھر یقول للناسی، پھر کہے لوگوں سے، کونو ہو جاؤ عباد لی، میرے بندے. یعنی لوگوں سے کیا کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرنے لگو، میرے کہنے مطابق زندگیاں بسر کرنے لگو، میرے بتائے ہوئے طریقے کو پر عمل کرنے لگو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ سوائے یا بجائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہوگی، کتنی واضح آیت ہے. یعنی کسی کے کہنے کے مطابق اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی انسان کے بنائے ہوئے طریقہ کار پر چلنا، اس کی بندگی کرنا. اگر ہم شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے تو شیطان کی بندگی کرنا. اگر ہم کسی عالم دین ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اللہ کے حرام حلال کو چھوڑ کر، تو ان کی بندگی کرنا ہے. یہی ہے ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم نے اپنے رب بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ کسی انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وَلَكِنْ كُونُوا، بلکہ وہ کیا کہے گا، کونو ہو جاؤ ربانیین، اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ،
سچے دل سے اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، ربانی رب کے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ہونا، اللہ کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاؤ، سپورٹ، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے جو کر دیتے ہیں، ربانی اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ جو تم پڑھاتے تعلیم دیتے ہو کتاب کی، اور بما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ تم ہو اس اللہ کی کتاب، تدرسون پڑھتے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے، یعنی پڑھتے اور پڑھاتے ہو تم اللہ کی کتاب کو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم اس کو تعلیم یعنی پڑھ اور پڑھا رہے ہو، تدرسون کر رہے ہو، اس کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے قرآن پاک سے، اللہ کی کتاب سے تمہارا جاری اور ساری ہے، تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی وہ تو یہ کہتا ہے، اس کا کام یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت سے، کتاب بھیجتے ہیں، حکومت ایسی نعمت دیتے ہیں، تو وہ یہ تھوڑی کہتا ہے جو تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ تم وہ یہ چاہے گا کہ جیسے لوگ دیتے ہیں، کوئی بھی آدمی دین کی اگر بات کہنے لگ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں تو معاشرے کا ٹھیکیدار بننے آ گیا ہے۔ میں نے بھی یہ کلمات بہت سنے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو میں بڑا روتی رہی ہوں جب میں کینیڈا بھی جب آئی یہاں پر، تو باقاعدہ لوگوں نے مجھ سے الفاظ کہیں کہ معاشرے کا آپ ٹھیکیدار بن گئے، نہیں، ٹھیکیدار نہیں بنے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی محلے میں کہیں بھی جائے گا، اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کوئی بھی غلط بات ہوتے دیکھے، اللہ کی قانون سے ٹکراتی ہوئی شریعت الہی سے، تو اس کا فرائض میں سے تو فرض ہے کہ وہ اس بات کے اوپر لوگوں کو بتائے کہ یہ چیز غلط ہے، صحیح نہیں ہے، مت کرو، اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اور چونکہ یہی کام معاشرے سے رک گیا ہمارے آج، اسی لیے آج دیکھیں فساد ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو آدمی بھی اگر ایسا کہنے کے لیے اٹھتا ہے تو لوگ اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا ٹھیکیدار بننے آ گیا، اس کو بڑا شوق ہے علاقے کی مانیٹرنگ کرنے کا لوگوں کی، حالانکہ اس کے دل کی کیفیت یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ جیسے میرے ساتھ ہوا، مجھے اسپیکنگ پاور اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں، اکثر بولتی ہوں کہ نام ہے کوئی بہت نیک اور صالح ہوں، میں بھی اسی طرح دنیا میں رہنے والی دنیا دار عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کام میں مجھے ڈال دیا، میں تو ایکسیڈنٹلی اس کام میں آ گئی، لیکن واقعتاً بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت کچھ سننا اور بہت پڑتا ہے، بہت سی باتیں، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے آپ کو، سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کو طاقت اور ہمت دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، رسول جو ہیں وہ پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، خود پیٹ پہ 2 پتھر بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حال ہوتا ہے، اور پوری زندگیاں اس پہ کام پہ ان کا لگا دینا، لیکن لوگ جو ہیں ان کو نہیں بخشتے، اور لوگ جو ہیں ان کو یہ الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے آتا ہے وفد، اور کیا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کی پرستش کرنے لگے جس طرح نصارہ عیسی ابن مریم کی کرتے ہیں؟ وہی نعوذ باللہ، کہ کیا آپ بھی آ گئے کہ ہم بھی بس آپ کی پیری مریدی میں لگ جائیں اور ٹھیکیدار آپ بن جائیں علاقے کے، اور آپ کی جوتیاں ہم سیدھی کرنے لگیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں آپ علاقے کے؟ بہت ہی تکلیف دہ یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں ان آیات کو پڑھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ کیسے ایک انسان جو آیا ہے قرآن کتاب کو، وحی الہی کو لے کر اللہ تعالیٰ کی سکھلانے بتلانے، وہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو ربانی بنانے آتا ہے، اللہ والا بنانے آتا ہے، ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے آتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، وہ اللہ کے راستے پہ چلیں، صراط مستقیم کے راستے پہ چلیں، وہ اپنی پوری زندگی، پورا وقت، پوری جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازو، سب کچھ لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور لوگ جو ہے اپنے رب کے ہو جائیں۔ تو تم ایسا کیسے اس پر الزام لگا سکتے ہو کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت، نبوت سے سرفراز فرمائے، تو وہ لوگوں کو اللہ کے بجائے اپنا بندہ بننے کی دعوت دے، یعنی نبی پر تہمت لگانا، اللہ پہ اوپر آیا پہلے جو ہم نے ابھی آیت پڑھی، پہلی آیت نمبر 78، اس میں اللہ پہ الزام لگانا، اللہ پہ بہتان باندھنا، جھوٹ، اللہ تعالیٰ سے جڑ کے، اپنے سے کہہ کے اللہ سے جوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 78 میں پہلے یہ آیت آئی، اور اس کے بعد پھر رسول کے اوپر تہمت لگانا، نبی پہ تہمت لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ جس اپنے بندے کو نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، تو وہ اس لیے نوازتا ہے کہ لوگوں کو
دوسروں کی بندگی اور غلامی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی اور غلامی میں لائے، نہ کہ ان کو اللہ سے چھڑا کر اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرنے لگ جائیں۔ بالکل امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر میں یہ الفاظ بہت خوبصورت لکھے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنے گلے کی تلاش کے لیے بھیجا وہ خود ہی اس کے گلے کو بھٹکانے والا بن گیا۔ بھلا اس سے بڑی تہمت اللہ کے ایک رسول پر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کتاب اور حکمت کا جو حامل نبی ہوتا ہے وہ تمہیں دعوت دے گا تو اس بات کی دے گا کہ لوگوں خدا پرست بنو، اللہ والے بنو۔ تمہارے کتاب الہی کے پڑھنے پڑھانے والے ہونے کا اگر کوئی صحیح تقاضا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ تم اللہ والے بنو۔ وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جو ہو اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرنے لگ جاؤ؟ اس آیت کی تائید میں میں پہلے اس کو آیت کو پورا مکمل کر لوں، آیت نمبر 1980 تک ہے، تو پھر میں آپ کو سورہ مائدہ کی اس آیت کی تائید میں آیت بتاتی ہوں، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کیا جواب دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب میں آپ کو بتاتی چلوں، آیت نمبر 72 ہے حضرت سورہ مائدہ کی۔ یقیناً کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ آیت نمبر 72 پڑھ رہی ہوں سورہ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وقال مسیح، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبد اللہ ربی و ربکم، بندگی کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم تمہارا رب، یعنی ہر رسول اللہ کا بھیجا ہوا نبی حق بات ہی کہتا ہے اپنی زبان مبارکہ سے، اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بندے بن جاؤ اور نعوذ باللہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو، بلکہ آپ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کو جنت حرام کر دی، یعنی مشرک کے اوپر جنت حرام ہے۔ مأواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا کہاں ہوگا؟ نار، آگ۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کا لفظ آیا ہے یعنی رب رب ہے۔ تم نے رب کا حق کیسے کسی مخلوق کو دیا؟ تم نے تو ظلم کیا، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آیت نمبر 72 تھی میری بہنوں سورہ مائدہ کی، اور بالکل سورہ مائدہ جب مکمل ہو رہی ہے تو اس کی بھی آیت میں آپ کو ایک اور بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہے فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مجھے اتخذونی، مجھے، وہ امی اور میری ماں کو، الہین خدا بنا لو؟ یہ تسنیہ کا صیغہ الہین، دو الہ، آپ کو پتہ ہے ثلاثہ تین الہ کہتے ہی ہیں، اللہ، اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت مریم کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا، اور کب پوچھے گا؟ یہ آیت پیچھے سے لے لیجئے، آیت نمبر 110 سے پڑھیے اس کو سورہ مائدہ کی۔ اس قول اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، رسول کو وہ علم ہوتا ہے جو اللہ ان کو دیتا ہے، افضل البشر ہوتے ہیں، اللہ ان کو علم دیتا ہے، لیکن عالم الغیب تو صرف اللہ ہے۔ تو پورا سورہ، اگر آپ آیت نمبر 110 سے یہ پڑھیے سورہ مائدہ کی تو یہ بالکل واضح کلیئر ہو جائے گی، جو میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، آیت نمبر 116، کہ تو کیا تم نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہ اللہ کے سوا مجھے میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو جواب کیا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ قولا، فرمائیں گے سبحانکا، سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میرا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، ان کن تو قلتو فقد علمتا، تو آپ کو ضرور علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی،
آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس میں، میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے کہا ما قلت لہم، میں نے کیا کہا، الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ یہ آیت نمبر 115، 116، 117 یعنی 110 سے پورا یہ ٹاپک ہے، سورہ مائدہ مکمل ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ سارا ٹاپک جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم کو جس طرح انہوں نے خود سے، یعنی اگر ہم پوری اس کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی دانش انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا تو 300 سال تک، 300 ایئرس تک یہ سوچ نہیں تھی کہ حضرت مریم کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا جائے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ، جیسے ہمارے یہاں بھی آہستہ 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 اتنی زیادہ بدعتیں جو تھیں معاشرے کا حصہ بن گئیں، جس کو جب مٹانے کے جب کوئی اٹھتا ہے تو پھر لوگ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نیا دین لے کر آ گیا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو مٹانا جب معاشرے کا وہ رسم اور رواج بن جائے تو۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ جب بھی اسی لیے حکم ہے سورہ اعراف کی آیت کے مطابق کہ جب معاشرے میں اصلاح ہو جائے تو اس میں فساد مت ڈالو، جب فساد پھیلا دیا جاتا ہے تو اس کو مٹانے میں عمریں گزر جاتی ہیں رسولوں کی، اور اگر اللہ کے حکم سے وہ اصلاح ہو جائے تو پھر اس اصلاح کو پھر لوگ اگر خراب کرنے لگتے ہیں، اس میں اپنی طرف سے اپنی منمانی، اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے کو ایک اور بات ڈالنے لگتے ہیں، تو پھر اگر اس کو اسی وقت توڑ نہ کیا جائے، اسی وقت نہ توڑا جائے تو پھر وہ معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ ہر کوئی آدمی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد پھر تیسرا، اور پھر 100، اور پھر 1000، اور پھر وہ کروڑ لوگ کرنے لگتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حکم ہے کہ اس کو پہلی، یعنی جیسے ہی اگر کہیں شروع ہو ایسی چیزیں جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ٹکرا رہی ہوں، اس کو فوراً توڑو، اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرو، اور یہی ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے 300 سال تک کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کیا گیا باقاعدہ۔ کچھ لوگوں نے، بعض جو اسکندریہ جو تاریخ لکھتی ہے کہ علماء نے، بعض نے باقاعدہ حضرت مریم کے لیے ام اللہ کا لفظ استعمال، یہی مبالغہ جب آرائی ہوتی ہے عزت میں، رسپیکٹ میں، حضرت مریم کی رسپیکٹ میں مبالغہ آرائی شروع ہو گئی، اور مریم کے لیے مادر خدا کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ اس سے پھر جو تھی یہ چیز جو تھی آہستہ 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 اندر آ گئی کہ حضرت مریم کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ ان کے تمام جو تھے وہ مجسمے رکھے جانے لگے، اور پھر انہی سے دعائیں مانگی جانے لگیں، انہی کو فریاد سننے والا اور حاجت روا مشکل کشا سمجھا جانے لگا، اور اتنا زیادہ یہ چیز بڑھ گئی مادر خدا سمجھنے کی کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت مریم کو ہی پھر اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دینے لگا، اور اس کا جو مشہور جنرل تھا وہ میدان جنگ میں بھی حضرت مریم ہی سے ہدایت اور رہنمائی نے، اللہ کو سب بھول گئے، اور حضرت مریم ہی کو اپنی سلطنت کا حامی و ناصر قرار دینا، حضرت نرسس کو ہی جس کا جنرل تھا وہ میدان جنگ میں حضرت مریم سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرتا، جیسے ہمارے یہاں اللہ اکبر کا نعرہ ہٹا دیا گیا اور حضرت علی کا جو ہے پھر نعرہ لگایا جانے لگا، یا علی مشکل کشا کر کے، استغفر اللہ، اللہ رحم کرے۔ اس طرح کی سازشیں ہوئی ہمارے ہاں بھی، اور تاکہ توحید کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک اللہ کی بندگی، اس سے لوگوں کو نکالا جائے، اور پھر کس طرح شرک کو اندر کیا گیا، اور بہت زیادہ ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت زیادہ۔ اور جو آدمی توحید کی بات کرتا ہے تو مجھے جب بھی میں نے اس میں بہت چیزیں سنی بھی ہیں، بہت چیزیں میں نے بہت جنگیں ایک طرح سے میں خود کہوں گی کہ میں نے اس معاملے میں بڑی جنگیں لڑی ہیں، کیونکہ لوگ سنتے نہیں، اور سورہ زمر کی آیت مجھے پھر بڑی، جب ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں، اور جب اگر غیر اللہ کی بات ہو تو پھر خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہماری معاشرے میں ہو گیا۔ قرآن کی مجلس کہاں اچھی لگتی ہے، اس کو تو بڑی مشکل سے شاید 20-25 یا 10-15 لوگ آپ قرآن سنانے کے لیے بمشکل آپ بڑی محنت سے اکٹھا کر سکیں تو کر سکیں ایک اللہ کی بات سنانے کے لیے، ادروائز اللہ کے ساتھ دوسرے جو شریک کیے جاتے ہیں ان کے کلام، ان کی بات کرنے کے لیے ان کی لوگوں کو اکٹھا کر لیجئے، کروڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جائیں گے،
اور یہی ہوا. جنرل نرسز جو ہے وہ میدان جنگ میں حضرت مریم سے ہدایت اور رہنمائی طلب کر رہا ہے، اور جو آپ وسلم کے وقت میں جو روم کا قیصر تھا ہرقل، اس نے اپنے جھنڈے کے اوپر مادر خدائی کی تصویر اس لیے لگا کے رکھی تھی کہ اس کو یقین تھا کہ یہ تصویر ہی کی برکتیں ہیں جس سے یہ جھنڈا سرنگو نہیں ہوگا. اور یہی ہے لوگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نظر نیاز اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو مال روپیہ پیسہ جو ہمارے گھر میں برکتیں ہیں، یہ حضرت عبد القادر جیلانی کے نام رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو ہم 11ویں کی نیاز کرتے ہیں اسی وجہ سے. تو یہ بہرحال عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے اور ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ بگاڑ بہت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں، وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں حکم دے گا تم کو، ان تتخذوا الملائکہ، کہ بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور پیغمبروں کو، اربابا، اپنا رب کی جمع ہے اربابا. یأمرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفر، کافر ہونے کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یعنی ایک رسول ایسا بھلا کیسے کر سکتا ہے تم کو کہ تم جو ہو مسلمان ہو گئے، تم نے اللہ کے آگے سر جھکایا، اور جو ہے وہ تم کو جو ہے یہ کفر کی طرف دوبارہ لے کے چلا جائے، اور ارباب من دون اللہ کہے کہ فرشتوں نبیوں کو جو ہے وہ ارباب بنا لو، ان کے آگے ان کا بھی جو ہے آگے جو ہے جھکنے لگو، انہی کی جو ہے اللہ معاف کرے غیر اللہ کی جو نام کی نظر نیاز ہو رہی ہے بہت آج ہمارے معاشرے میں، وہی کام کرنے لگو. تو کیا جو شخص تمہارے لیے ایمان اور اسلام کی دعوت لے کر آئے گا وہی تمہیں مسلم بنانے کے بعد کفر میں جھونکنے کی کوشش کرے گا؟ یعنی نصارہ کے ساتھ ساتھ قریش کی طرف بھی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے فرشتوں اور نبیوں کے فرشتوں کی بیویاں بنا کے پوچھتے تھے، اور نبیوں کا جو تھا وہ اپنا جو ان کے جو نیکوکار جو لوگ تھے چلے گئے، یا نبیوں کے ان کے بت بنا بنا کے انہوں نے جگہ جگہ لگا دیے تو ان کو پوج رہے ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کی تردید جو تھی قرآن پاک میں آئی. جتنا حضرت تورات کو بدل ڈالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا گیا تاکہ وہ اس کی جو تحریف ہو گئی ہے اور جو عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اس کی درستگی کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیسا راستہ سے ہٹایا اللہ اکبر. 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر قرآن اترتا ہے. تو قرآن وہ واحد کتاب ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو بغیر کسی تحریف کے، جس کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لیا. تو قرآن جو ہے ہر اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اس بات کی جو غلط بات کی جو انہوں نے اپنے عقیدے کو بگاڑ میں اپنی کتابوں میں شامل کر لیا. تو اللہ اگر جو بھی اللہ کی کتاب قرآن پاک کو پڑھے گا اس یقین کے ساتھ، پہلے تعصب کے سارے دل پہ سے پردے ہٹائے اور پھر اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، صحیح راستے کی طرح رہنمائی فرمائے، تو ضرور یہ وہ آیات ہیں جن سے انسان کے عقیدے کی جو ہے درستگی ہوتی ہے. آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے میثاق عہد نبیوں سے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر ہم نے اللہ سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد پیغمبروں سے، لما آتیتکم، جو کچھ میں نے دی ہے تمہیں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور دانائی سے، حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے کوئی پیغمبر کوئی رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کا جو تمہارے پاس ہے. یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے جیسے تورات، انجیل، زبور، تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ایک رسول تمہارے پاس بھیجتے ہیں جو آئے تمہارے پاس، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لا تؤمنن، لام لگائے تاکیدی ہے یہ دونوں، آپ ورڈز دیکھیں لا تؤمنن میں بھی اور لا تنصرن میں بھی، دونوں میں لام لگائے. یعنی تمہیں ضرور ایسا کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ لا تؤمنن، تمہیں ضرور ایمان لانا ہوگا بھی اس پر، ولا تنصرن، اور ضرور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. ضرور لام لگائے یعنی یہ کرنا ہے تمہیں کہ جب ہم کوئی ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجیں گے کتاب اور حکمت کے ساتھ، اور کوئی دوسرا ایک رسول آئے گا اس تعلیم کی تصدیق کرتے ہوئے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. تو قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخررتم، کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم، اور لیا تم نے، علی ذالکم، مصری، اس پر میرا ذمہ،
یعنی جو عہد جو تم مجھ سے کر رہے ہو اس کا ذمہ تم لیتے ہو، اس ساری ذمہ داری کو تم اٹھاتے ہو، اس کہتے ہیں ذمہ داری کو، بوجھ کو، یعنی تم کیا یہ بوجھ ذمہ داری اٹھاتے ہو، ذمہ دار بنتے ہو، بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس رسول کی مدد کرنی ہوگی۔ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے، یعنی اللہ سے انہوں نے عہد کیا اور اقرار کیا ہے، اقرار کیا ہم نے۔ قال، فرمایا فاشہدوا، بس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، بس جو پھر جائیں، بس جو پھر جائیں، بعد ذالکا، اس کے بعد، یعنی یہ عہد کر لیا، اب اس عہد سے جو لوگ پھر جائیں، نہیں ایسا کرتے، جو رسول آتا ہے اللہ کے حکم سے اس کی مدد نہیں کرتے، اس پہ ایمان نہیں لاتے، فاولئک هم الفاسقون، تو بس یہی لوگ فاسق ہیں، بد کردار ہیں، یعنی انہوں نے اپنے عہد کی خلاف کیا۔ اور ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں آیت نمبر یاد کیجئے 76 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، بلا من اوفی بعہدہ، جو پورا کرے اپنے عہد کو، واتقى، اور ڈرے، فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ڈرنے والوں کو۔ اور جو اپنے عہد کو بھیج دیتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو اپنے بھیج دیتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر 77 میں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ قیامت کو ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کی دردناک سزا ہے۔ یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے کہ جتنے رسول آئے ہیں وہ اپنے مخاطبین سے، جو ان کے سامنے لوگ ہوتے تھے جن کو وہ دعوت دے رہے ہوتے تھے، ان سے وہ یہ کہتے تھے کہ بھی ہمارے بعد جو رسول آئے گا تم نے اس کی تائید کرنی ہوگی، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہاں ایک بات اس آیت کے ضمن میں کلیئر کرتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں، یعنی اپنے بعد جو آ رہے نبی، اس کی خبر دی اور کہا کہ اس کا ساتھ دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی بفور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سے یہ عہد دیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی اپنی امت کو اپنے بعد کے آنے والے نبی کی خبر بھی دیتے ہیں رہے ہیں، اور ان کا ساتھ بھی دینے کی ہدایت کرتے رہے ہیں، لیکن نہ قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عہد ہمیں لیا ہوا نظر نہیں آتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بات کے آنے والے نبی کی خبر دی ہو، کہا ہو، فرمایا ہو کہ بھئی میرے بعد ایک نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا نہیں۔ پیچھے سے اگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ چلی آتی رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نظر نہیں آتا، نہ قرآن سے اس کی گواہی کہیں ملتی ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ سورہ احزاب میں مہر لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کو نہیں آنا، کسی نبی کو نہیں آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، معراج کا پورا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، معراج کے واقعے کے اندر بھی دلیل ملتی ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا مسجد حرام سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معراج سے جب آئے ہیں تو فجر کی جو نماز پڑھا رہے ہیں، سارے رسول جو ہیں وہاں جمع ہیں، اور ان سارے رسولوں کی امامت کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 عہد ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو عہد ہے جو عہد اللہ سے، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہے اس کی عالم ارواح میں ان سے عہد لیا اور پوچھا الست بربکم، کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا شہیدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک تو عہد الست ہے، بڑی اہم بات ہے، پیچھے آیت میں آپ ذرا پھر ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور لیکن جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں، پھر آیت نمبر 77 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اسی دنیا کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ، بڑی اہم سی یہ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، بڑا گھبراہٹ بھی ہوتی ہے سم ٹائم کہ ہم مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے کیا ہوا عہد، رب یعنی آپ ہمارے خالق ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے فرما روا ہیں، ہمارے پالن ہار ہیں، رب کے معنی۔ تو اس میں فرما روا یعنی قانون بنانے کا حق تو صرف کسی
بھی کسی بھی اسٹیٹ کا جو مالک ہوتا ہے، اس کا جو مالک ہے اس کو اس کا لا بنانے کا رائٹ ہوتا ہے، اور جو اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے لا بنایا اس کو فالو کریں. سمپل سے الفاظ میں اس کو ڈیفائن میں کر رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، ہم زمین پہ رہنے والے، اللہ نے زمین بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ مالک ہیں زمین کے، تو انہوں نے اس زمین پہ رہنے کے کچھ لا بنائے، قوانین بنائے ہیں. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جو فرما روا چونکہ مالک ہے، رب ہے ہمارا، اس نے قانون بنایا، اس کا یہ حق ہے، تو ہم اس کے بنائے ہوئے قانون کو بلا حیل و حجت ایز اٹ از فالو کریں. اسی طرح وہ ہمارا آقا ہے، تو بحثیت غلام ہمارا یہ حق فرض ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کا بلا حیل و حجت کسی بھی بہانے بنائے بغیر ہم کسی بھی اس کے زیر زبر پیش کی کوئی بھی تبدیلی لائے بغیر اس کے حکم کو فالو کریں. اب اگر ہم یہ عہد بھی کیا ہوا ہے، قالوا بلا شہیدنا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں یہ عہد لیا، اب ہم اگر اس عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. دوست بنانے کا آپ نے دیکھ لیا، جو بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہیں پورا کرتا، بہت اہم بات ہے یہ، اللہ ہم پر رحم کرے. اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کے غیر اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ کے حرام کو چھوڑ کے غیر اللہ کے جو ہے وہ حرام اور حلال کو قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے. اور جب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو پورا نہیں کرے گا، وہ کس لیے نہیں پورے گا کرے گا؟ صرف کس لیے؟ ثمنً قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند فوائد حاصل کرنے کے، دنیا کے چند تعیشات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے بھی کیے ہوئے عہد کو، یعنی اللہ نے قانون بنایا، اس کے قانون کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو صرف اس لیے فالو کرتے تاکہ ہماری نفس کی جو ہے چاہت جو ہے وہ پوری ہو جائے. ثمنً قلیلا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت نہیں ملے گی. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی، ناراض ہے نا، ناراض ہے وہ، اس لیے وہ دیکھے گا بھی نہیں. ناراض ہوتی ہے ماں تو اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھتی، ناراض نہیں دیکھے گا کہ تم نے مجھے کہاں آقا مانا تھا، تم نے مجھے کہاں اپنا روا مانگا تھا، تم نے مجھے کہاں اپنا رب تسلیم کیا تھا، تو میں بھی تمہیں نہیں جانتا. دیکھا تو اسی کی طرف جاتا ہے نا جس کو انسان جانتا ہے. انجان کی طرف کون دیکھتا ہے؟ انجان سے کون بات کرتا ہے؟ تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے میرا حق تسلیم نہیں کیا، تو پھر میں تمہیں کیوں دیکھوں، تم سے کیوں بات کروں، کیوں تمہیں گناہوں سے جو تم سے خطائیں سب سے پاک صاف کروں، اجلا بناؤں. کیونکہ جنت تو میں نے ایسی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو بالکل پاک صاف اور اجلے، جنہوں نے مجھ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا. میں ایسی لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہوں. جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا، اور نمک حرامی یہ لکنود سورہ عادیات کی آیت کہ میرے ہی ودیا کھاتے ہو اور میرے ہی ساتھ میری ہی نمک حرامی کرتے ہو. نعمتیں تو اسی رکھتی، دیا ہوا میرا ہی ہے، لیکن میرے قانون کو آنکھ بند کر کے ایک طرف کر دیتے ہو اور غیر اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہو، تو پھر عذاب العلیم کے لیے تیار رہو، درناک عذاب ہے. تو آیت نمبر 76 آیت نمبر 77 جوڑ لیں ان ساری باتوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، ایمان کی پختگی اور مضبوطی عطا فرما دے، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھ سے کہے ہوئے عہد کو پورا کریں گے، میری طرف سے عہد یہ تم نے کیا، تو پہلا عہد تو عہد الست جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا عہد اہل کتاب کے علماء سے اللہ نے لیا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے، صاف اور واضح بیان کریں گے. آیت نمبر 187 187 آل عمران، آخری آیات ہیں. جب پورا سبجیکٹ مکمل ہو رہا ہے تو وہاں پہ آیت دوبارہ آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے میثاق آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، عہد سے بھی ایک درجہ زیادہ ہوتا ہے، گرہ پر گرہ بندھی بھی. عہد کیا ہے؟ گرہ باندھنا، اور گرہ پر گرہ باندھنا کو میثاق یعنی مضبوط عہد، پکا وعدہ. کیا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے. لام لگا ہوا اس لفظ میں، اگر آپ اس آیت کو دیکھ لیں گے، آیت نمبر 187 سورہ آل عمران، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور تمہیں بیان کرنا ہوگا.
پھیلانا ہوگا للناسی لوگوں میں، یعنی جو اللہ کی کتاب تم کو دی گئی ہے اس کتاب کی تعلیمات کو ضرور لوگوں میں پھیلانا ہوگا، ولا تکتمونہ، اور نہیں ان کو چھپانا ہوگا، پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، بیان کرنا ہوگا، واضح کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوہ وراء ظہورہم، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت پہ اس کو بیچ ڈالا، وبئس ما یشترون، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 187 سورہ آل عمران، بالکل اس آیت کی تائید میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کو بھی پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ عہد بھی لیا علماء دین سے، اہل کتاب کے علماء سے، چاہے آج مسلمان بھی اہل کتاب ہی ہیں، کہ ہمارے علماء سے، کہ تم کو نے اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو ایز اٹ از لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ لوگوں کی نفس پہ چوٹ پڑے گی، لوگ تمہارے خلاف ہوں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کی تعلیمات کو بدلنا نہیں ہے، اللہ کے حرام کو حلال نہیں کرنا، اور یہ کیا گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے۔ جب یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، فساد ہی فساد ہے پوری سوسائٹی کے اندر۔ اگر میں صرف ابھی اس چیز کی وضاحت کرنے لگوں تو سارا ٹائم اسی میں بھی نکل جائے گا۔ پورا معاشرہ اس وقت ہمارا فساد کا شکار ہے۔ علماء دین کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ایک ایک لفظ کو، بیانات بہت ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی کوئی بھی بیان دینے والا اللہ کی کتاب کو کھولے بیٹھا نظر نہیں آتا، کہ اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو۔ واحد اسرار احمد صاحب کو میں نے دیکھا، جو علماء دین واقع علماء حق تو اٹھا لیے گئے، کہ وہ کتاب اللہ کو کھول کے بیٹھے، اس کی ایک ایک لفظ کی وہ تفسیر بیان کر۔ یہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب کو کھول کے بیٹھو، اور جو ایک ایک لفظ اللہ نے بیان کر دیا ہے اس میں چاہے لوگوں سے جوتے پڑیں، پتھر پڑیں، گالیاں پڑیں، بیان تمہارا کرنا فرض ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے حق کے ساتھ اس اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان بیان کرے، چاہے لوگوں کے نفس پہ چوٹ پڑے۔ لوگوں کے نفس پہ چوٹ پڑے گی، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، لوگوں کو ایسا پھول نہیں۔ بالکل مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں یہی تو لکھا مقدمے میں، کہ اگر تمہیں بیان یعنی واز کرنے پر، کتاب اللہ پڑھانے پر پھول مل رہا ہوں، اس کا مطلب ہے تمہاری تعلیم میں، تمہاری جو تم ٹیچنگ کر رہے ہو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، کوئی ملاوٹ ہے۔ کیونکہ لازمی اگر پتھر پڑیں گے تب اس کا مطلب ہے کہ سچائی ہے، تم سچ بول رہے، حق بات کر رہے۔ کیونکہ آدمی سی بات ہے، جب نفس پہ چوٹ پڑے گی تو لوگ تو برا بھلا کہیں گے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ فرما رہا ہے، انسان نہیں کہہ رہا۔ بس مسئلہ یہ کہ وہ بیچ کا آدمی ہے، وہ اللہ کے میسج کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہے، لیکن لوگ ظاہر بات اس کو بخشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے علماء دین سے یہ عہد لیا کہ حق کو نہیں چھپائیں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 187 پڑھ دی سورہ آل عمران کی، کہ ہم نے میثاق، ہم نے عہد لیا تھا کہ تمہیں لوگوں کے درمیان کتاب کو پھیلانا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے کتاب کا پھیلانا چونکہ آسان بات نہیں ہے، اور پھر ظاہر بات ہے پھر فنڈ کہاں سے ملیں گے، کہاں سے مساجد کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بھریں گے، لوگ ہی نہیں آئیں گے۔ کہ یہاں تو ایسی بات ہوتی ہے کہ یہاں تو ہمیں اپنی دنیا ختم چھوڑنی پڑے گی، تو دنیا چھوڑنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا، تو اپنے فنڈ کو بڑھانا ہے، لوگوں کے مجمع کو بڑھانا ہے، تو لوگوں کی پسند کی بات ہوگی۔ پتہ لوگوں کی پسند کی بات کریں گے تو پھر اللہ کی کتاب کو لے کے کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ فنبذوہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا۔ یعنی اللہ کی بات کو تو پیٹھ پیچھے رکھو، اللہ کے حرام حلال کو تو پیٹھ پیچھے رکھو، اور ثمنا قلیلا یعنی لوگوں کے لیے اللہ کے حرام کو حلال کر دو، تو لوگ خوش رہیں گے، لوگوں کا مجمع ہمارے ارد گرد رہے گا، اور پھر ہمیں فنڈ جو ہے ہمارے ڈبے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب، حکمت، دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کے اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے، یعنی فاسق اللہ کی اطاعت سے جو نکل گیا ہے وہی اس عہد کو پورا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ اعراف اٹھائیے آپ، تو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 156 اور 157 میں، 156 اور 157 میں، پس میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے،
یعنی ان لوگوں پر جو اس رسول اور نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یعنی رسول اور نبی امی کا فرمایا جا رہا ہے کہ آئے گا، تمہارا کام کیا ہے؟ اس رسول کی پیروی کرنا جس کا وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے، ان پر گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان میں سے ان بوجھ اور ان پابندیوں کو دور کرتا ہے جن پر اب تک رہی ہیں. تو جو لوگ اس پر ایمان لائے، یعنی تورات اور انجیل میں پہلے سے آئی موجود ہے، تمہارا کام ہے اس رسول کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو جو لوگ بھی اس پر ایمان لائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی توقیر اور مدد کریں گے اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس پر اتاری گئی یعنی قرآن پاک کی، تو وہی فلاح پانے والے ہیں. بالکل واضح آیت ہے، آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 57. تو اس آیت ان آیات سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے یہود اور نصارہ دونوں ہی سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تائید اور نصرت کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی. یعنی اب اگر ہم دیکھیں یہود اور نصارہ کی ہم کیا بات کریں گے، ہم مسلمان بھی عملی پرواہ کون کرتا ہے؟ پڑھنے کی حد تک تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک واجب الاتباع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نجات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت پر منحصر ہے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکوں مطابق زندگی بسر کرو گے تو ہی نجات ملے گی، نہیں کسی امام کی اندھی تقلید میں، نہ ہی کسی بزرگ کی بیعت کرنے پر. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہماری سوسائٹی میں، اگر اس پہ بھی یہ میں بات آپ سے جو کر رہی ہوں اس کو غور کیجیے گا. حدیث کی ہی بات ہوتی ہے اور چاروں فقہائے دین نے، جتنے بھی ہمارے چار فقہ ہیں بڑے، ان چاروں فقہ نے حدیثی کو فالو کیا ہے. لیکن آج ہمارے اس پہ لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور اس پہ بڑے مسئلے ہیں، الگ الگ مساجد ہیں، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ چاروں کا جا کے جڑتا کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی حدیثی سے انہوں نے آپ قرآن اور پھر حدیثی سے اس مسئلے کا حل نکالا. لیکن آج ہماری یہ بحث ہوتی ہے کہ تم حنفی ہو یا حملی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو، اس کے بیاض پہ جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، کسی گلے پکڑے جاتے ہیں، کسی کو مارا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اندھی تقلید میں آ گئے، سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا بالکل ہی. قلادہ ہم نے ایسا پہن لیا، اسی لیے شخصیت پرستی دین میں منع ہے. شخصیت پرستی نہیں کرو، حق کی تقلید کرو، حق کو لے کے چلو، لیکن حق پہ کوئی غور و فکر نہیں کرتا. بس اندھی تقلید کا قلادہ ہم نے گلوں میں ڈال لیا، یا کسی بزرگ کی بیعت میں، یا پھر پیر اور ہیں علاقے کے ان کی بیعت کر لو کہ بس دماغ و ذہنوں میں یہی ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں. یہی سوچ ہے، یہی بات ہے. اللہ رحم کرے. یعنی اگر ہم غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہم چلے جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایات آتی تھیں وہی آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جماعت کو، یعنی جو جتنے بھی ان کے 12 سردار تھے، 12 قبائل تھے، 12 سردار تھے، ان کو اپنی عبادت کے خیمے میں جمع کرتے، تابوت سکینہ ان کے سامنے ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام واعظ اور تذکیر کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم سناتے، پھر سب سے اس کی اطاعت کا اقرار لیتے، سب کے اقرار کے بعد لوگوں کو اس کا گواہ رہنے کی تاکید کرتے اور اللہ کو اس پر گواہ ٹھہراتے. آخر میں اس حکم کی نافرمانی کرنے سے جو دنیاوی یا پھر آخرت کے جو بھی نتائج ہوں گے، یعنی وہ بھی آگاہ کر فرما دیتے کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا، اس کو فالو نہیں کیا، تو اس دنیا بھی کبھی تمہارا کیا کیا نقصان ہوگا، اور آخرت کا بھی یعنی ججمنٹ کا بھی نقصان کیا کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کا اور بنی اسرائیل کے درمیان یعنی جو بھی حکم ہوتا وہ اس طرح سے وہ لوگوں کو سنا کے اس طرح سے وہ ایک طرح سے غور دیکھا جائے تو ہم طریقہ ان کا یہی تھا کہ ایک عہد اور میثاق کا درجہ یہ حاصل کر لیتا، اس طرح ان کا یہ طریقہ کار تھا. لیکن انہوں نے بھی اس کا ایک ایک عہد کو توڑ ڈالا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تھی درستگی کے لیے اتارا، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوئی. اور پھر 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ لائے کہ بھائی اب تم جو ہو یہ رسول آ گیا ہے اور کتاب اللہ میں تو ہر ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی کیا کیا تم لوگوں نے فاسقانہ کام کیے. لیکن اللہ رحم کرے کہ خوب خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جب کتابوں میں تائید موجود تھی، اور میرے پاس برنباس کی جو انجیل ہے اس سے بھی، برنباس کی انجیل سے اگر میں آپ کو پڑھ کے پورا یہ آپ کو مل جائے گا
کہ اس طرح کی باتیں جو حدیثہ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے جو حواری تھے ان سے کہیں، تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ حدیثہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ بالیقین میں تم سے کہتا ہوں کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے اللہ کی رحمت کا نشان بن کر آیا ہے، اس وجہ سے ان انبیاء کی باتیں ان لوگوں کے سوا کہیں اور نہیں پھیلی جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، مگر خدا کا رسول جب آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جیسا بھی ہم نے پڑھا کہ ہر رسول جو آیا اس نے اپنے بعد میں آنے والے رسول کی بات کی، تو حدیثہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خدا کا رسول جب آئے گا خدا گویا اس کو اپنے ہاتھ کی مہر دے دے گا، یہاں تک کہ دنیا کی تمام قوموں کو جو اس کی تعلیم پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا، یعنی ہر رسول ایک خاص قوم کی طرف آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ دنیا کی تمام قوموں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، نجات اور رحمت پہنچا دے گا، رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے خدا لوگوں پر قدار لے کر آئے گا اور بت پرستی کا ایسا قلعہ کرے گا، شیطان پریشان ہو جائے گا، سارے بت گرا دے جا، الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی، کیونکہ وہ فہم اور نصیحت، حکمت اور طاقت، خشیت اور محبت کی روح سے آراستہ ہے، وہ فیاضی اور رحمت، عدل اور تقوی، شرافت اور صبر کی روح سے مزین ہے، جو اس نے خدا سے ان تمام چیزوں کی بنسبت 3 گنی پائی ہے جنہیں خدا نے اپنی مخلوق میں سے یہ روح بخشی ہے۔ کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی روح کو دیکھنے ہی سے اللہ نے اس کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پالوں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ میرے جانے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو، تم خوف کرو، کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خدا ہمارا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اسی رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا۔ اندریاس یعنی ایک حواری نے کہا، استاد ہمیں اس کی نشانی بتا دے تاکہ ہم اسے پہچان لیں۔ یسوع نے کا جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا، جبکہ میری انجیل ایسی مسخ ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال 600 ایئرس کے بعد آئے ہیں۔ اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی۔ وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو مٹا دے گا، اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا، اللہ اکبر، اور اس کی تقدیس ہوگی اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی، اور وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے، اور یہی ہوا۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ساری دنیا کو بتلائی۔ وہ ایک ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی۔ خدا کا عہد یروشلم میں معبد سلیمان کے اندر کیا گیا تھا، نہ کہ کہیں اور، مگر میری بات کا یقین کرو کہ ایک وقت آئے گا جب خدا اپنی رحمت ایک اور شہر میں نازل فرمائے گا، یعنی مکہ، پھر ہر جگہ اس کی صحیح عبادت ہو سکے گی اور اللہ اپنی رحمت سے ہر جگہ سچی نماز کو قبول فرمائے گا۔ میں دراصل اسرائیل کے گھرانے کی طرف ایجاد کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر میرے بعد مسیح آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا بھیجا ہوا تمام دنیا کی طرف، جس کے لیے اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اللہ کی عبادت ہوگی، اس کی رحمت نازل ہوگی۔ یسوع نے سردار کاہن سے کہا، زندہ خدا کی قسم جس کے حضور میری جان حاضر ہے، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی آمد کا تمام دنیا کی قومیں انتظار کر رہی ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ کے کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ مگر جب خدا مجھے دنیا سے لے جائے گا تو شیطان پھر یہ بغاوت برپا کرے گا کہ ناپرہیزگار لوگ مجھے خدا اور خدا کا بیٹا مانے۔ اس کی وجہ سے میری باتوں میری تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ بمشکل 30 صاحب ایمان باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت خدا دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنا رسول بھیجے گا جس کے لیے اس نے دنیا کی یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، جو قوت کے ساتھ جنوب سے آئے گا اور بتوں کو بت پرستوں کے ساتھ برباد کر دے گا، شیطان سے وہ قدار چھین لے گا جو اس نے انسانوں پر حاصل کر لیا ہے۔ وہ خدا کی رحمت ان لوگوں کی نجات کے لیے اپنے ساتھ لائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور مبارک ہے وہ جو اس کی باتوں کو مانے۔ سردار کاہن نے پوچھا، کیا خدا کے اس رسول کے بعد دوسرے نبی بھی آئیں گے؟ یسوع نے جواب دیا، اس کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی نہیں آئیں گے، مگر بہت سے جھوٹے نبی آ جائیں گے جن کا مجھے بڑا غم ہے، کیونکہ شیطان خدا کے عادلانہ فیصلے کی وجہ سے ان کو اٹھائے گا اور میری انجیل کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائیں گے۔
سردار کاہن نے پوچھا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور کیا نشانیاں اس کی آمد کو ظاہر کریں گی؟ یسوع نے جواب دیا اس مسیح کا نام قابل تعریف ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت کا نام یہ خود رکھا تھا اور وہاں اسے ایک ملکوتی شان میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر، کیونکہ تیری ہی خاطر میں جنت، دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھے تحفے کے طور پر دوں گا، یہاں تک کہ جو تیری تبلیغ کرے گا اسے برکت دی جائے گی، جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر لعنت کی جائے گی۔ جب میں تجھے دنیا کی طرف بھیجوں گا تو میں تجھ کو اپنے پیغامبر میرے نجات کی حیثیت سے بھیجوں گا، تیری بات سچی ہوگی یہاں تک کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر تیرا دین نہیں ٹلے گا، سو اس کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ برناباس لکھتا ہے کہ ایک موقع پر شاگردوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے ہی شاگردوں میں سے ایک مجھے 30 سکوں کے عوض دشمنوں کے ہاتھ بیچ دے گا۔ پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ جو مجھے بیچے گا وہی میرے نام سے مارا جائے گا۔ یہ پیچھے ہم لوگ اس کی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے حواریوں میں سے ایک یہودا تھا جس کی شکل جو تھی اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی کر دی اور پھر اسی کو چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا مجھے زمین سے اوپر اٹھا لے گا، اس غدار کی صورت ایسی بدل دے گا کہ ہر شخص یہ سمجھے گا کہ وہ میں ہی ہوں، تاہم جب وہ ایک بری موت مرے گا تو ایک مدت تک میری ہی تذلیل ہوتی رہے گی، اور یہی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں حدیث علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا مقدس رسول آئے گا تو میری وہ بدنامی دور کر دی جائے گی۔ قرآن اس بات کی تائید ہے، قرآن دلیل دیتا ہے، پوری سورہ آل عمران کی سورہ نساء یہ ساری آیات موجود ہیں۔ اور خدا یہ اس لیے کرے گا کہ میں نے اس مسیح کی صداقت کا اقرار کیا، وہ مجھے اس کا یہ انعام دے گا کہ لوگ یہ جان لیں گے کہ میں زندہ ہوں اور اس ذلت کی موت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شاگردوں سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے صداقت مسخ نہ کر دی گئی ہوتی تو خدا ہمارے باپ داؤد کو دوسری کتاب نہ دیتا، اور اگر داؤد علیہ السلام کتاب میں تحریف نہ کی گئی ہوتی تو خدا مجھے انجیل نہ دیتا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا بدلنے والا نہیں ہے، اس نے سب انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، لہذا جب اللہ یعنی شریعت تو ایک ہی ہے، لہذا جب اللہ کا رسول آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کہ ان ساری چیزوں کو صاف کر جس سے بے خدا لوگوں نے میری کتاب کو آلودہ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑا سا اسی لیے پڑھی تاکہ یہ آیات بالکل واضح ہو جائیں، کلیئر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ کر دی کہ بعثت محمدی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لانا ہے، اور اگر کوئی نہیں لاتا ہے اور انحراف کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اسی لیے اب یہ آیت جو ہے مکمل جو ہو رہی ہے وہ اسی پر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا افا غیر دین اللہ، کیا پس اللہ کے دین کے یعنی غیر سوا اللہ کے دین کے یبغونا یعنی دین اللہ کا طریقہ، اللہ کی بتائے ہوئے شریعت، اس کے سوا اس کے علاوہ یبغونا تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ یعنی اللہ کی اطاعت کا طریقہ، اللہ کے دین کا طریقہ جو ہے اس کو چھوڑ کے کیا دوسرا کوئی اور طریقہ چاہتے ہو، کوئی اور طریقہ آئے اس کی تلاش میں تم لگے، اس کی تعلیم ہو، کیونکہ یہ لفظ یبغون میں بغی کا لفظ ہے، بغی کہتے ہیں بغاوت کرنے کو، یعنی بغاوت کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بڑی اہم یہ آیت ہے، ہر کوئی ہر آیت کا اپنی اپنی ججمنٹ کرے، اپنے آپ کو چیک کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ اللہ کا دین تو قرآن میں موجود ہے، صبغت اللہ کا رنگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپناؤ، لیکن اللہ کے دین کو ہم بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنا نہیں چاہتے، تو ہم بہت ساری سازشیں ہوئی کہ اس کو سیکھنے کے لیے تو اتنے علوم ہونے چاہیے، تو بس خالی عربی پڑھ لو تو کافی ہے، بس یہی کر لیا جائے، بلکہ خود کیوں پڑھا جائے، دوسروں سے پڑھوا لیا جائے، اس طرح کی رسمیں ہم نے اپنی رواج بنا لیے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہو پڑھ لیں، بس ہو گیا کافی، کتاب اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دوسروں کا جو کلچر ہے اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، چکا چوند کرتی ہیں ہماری آنکھیں، تو اس کے مطابق رہنے کے، تو اللہ کا حرام اور حلال کون جاننا چاہے گا، تو نہ پڑھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا، جملہ بھی ہمارے یہاں بڑا کامن ہے کہ نہ پڑھیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو افا غیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ گئے، دین اللہ کا دین، اللہ کا طریقہ، اللہ نے شریعت بتلائی ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے فرما بردار ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، طوعا و کرہا، خوشی اور زبردستی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ بہت اہم یہ آیات ہیں اور میں اس کو ایسی چھوڑ کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اسی لیے میں یہاں پر اس کو مکمل کرتی ہوں۔ کل اگلی منگل کو جب ہم یہاں سے شروع ہوں گے
تو ہم دیکھیں گے کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجوہات ہیں جو آج صورتحال اگر ہم مسلمان کی دیکھیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں کی تھیں آپ کے ساتھ، جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 69، کہ اے اہل ایمان والوں، اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت تم سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو گمراہی، صراط مستقیم کے راستے سے ہٹنا اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے کلچرز کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنا، تو دیکھ لیجئے یہی سب ہو رہا ہے. یہ کام آپ کا ہے. اگلی دفعہ جب اکٹھا ہوں گے انشاءاللہ تو ہم غور کریں گے کہ اللہ کا تو ایک ہی دین ہے، جو ہم نے سورہ آل عمران ہی میں پڑھا، آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام. دین تو بس ایک ہی ہے، اسلام. یعنی ایک ہی نظام زندگی، ایک ہی طریقہ زندگی، ایک ہی کوڈ آف لائف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتلا دیا ہے کہ اللہ کو اپنا مالک تسلیم کرو، معبود حقیقی، اور پھر اس کے آگے جھک جاؤ، اور جو اس طرح وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ تمہیں کوڈ آف لائف دے، اس کے مطابق زندگی کو بسر کرو، ضابطہ حیات. اور وہ کہاں موجود ہے؟ قرآن. تو سوال اٹھتا یہ ہے یبغون کے اوپر کہ کیا ہم بھی کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ یعنی آج جو مسلمان ہے وہ کیا اللہ کے طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ زندگی چاہتا ہے؟ تو پھر اس کے لیے ہم ہاں میں جواب دیں یا نہ میں؟ کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو بالکل قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. یا ایسا ہی ہے واقعتاً ہمیں دوسرے کے مطابق، اور ہر فیلڈ میں، چاہے وہ شادی بیاہ کے مواقع ہوں، چاہے وہ مرنے کا ہو، چاہے اور معاملات دنیا ہے، جتنے بھی گھر سے شروع ہو کے گھر سے باہر معاشرے میں جو پھیلے ہوئے ہر طرف، تمام میں کیا ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے بنائے ہوئے طریقے ہی کو پسند کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ قرآن تم چاہے انکار کرو اور ڈھونڈو دوسروں کے بنائے ہوئے کلچر کو، اس مطابق زندگی بسر کرو، چاہے کچھ بھی کرو، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. تم اگر جھکنا نہیں چاہتے تو کرہن جھکی ہوئی، اور پلٹنا تو تمہیں اسی کی طرف ہے. تو ہم انشاءاللہ اس آیت کو، آیت نمبر 83 کو اگلی دفعہ کریں گے. بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن پاک کی سمجھ دے، ہم سب جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان بنے، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے رب کے حکم مطابق زندگی کو بسر کرے، اللہ ہی کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ ہی کے حلال کو حلال سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے. آمین ثم آمین. ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.